اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. طٰ حروف مقطعات میں سے ہے مگر ویسا نہیں ہے حروف مقطعات میں سے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں کئی ناموں سے پکارا ہے، جیسا کہ یاسین بھی آپ کو خطاب کیا گیا. طٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. طٰ کے معنی ایک یہ ہے، طٰ کے معنی کہ طٰ کے معنی ہے پاک صاف ستھرا، ہا کے معنی ہے ہدایت. طٰ مانے ایسا صاف پاک جو ہدایت بھی، ایسا پاک جو ہدایت بھی دیتا ہے. تو جو ہر طریقے سے پاک ہوتا ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، جو مرکز ہدایت ہے. اور علامہ آلوسی روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اس میں ایک راز ہے. راز یہ ہے کہ ہر عربی الفاظ میں ہر حرف کے عدد بھی ہوتے ہیں. تو عدد کے حساب سے طا کے عدد ہوتے ہیں 9 اور ہا کے عدد ہیں 5. تو 9 اور 5 ملا کر 14 ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے چاند، 14ویں کے چاند، طٰ سے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے. اے میرے آسمانوں کے 14ویں کے چاند، اس طرح خطاب کیا گیا ہے. اور اکا کے قبیلے اک میں جو عربی کا خاص مشہور قبیلہ ہے، وہاں کے الفاظ میں یہ ہے طٰ کے معنی یا حبیبی، اے میرے حبیب کے معنی آتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ کئی خطابات سے آپ کو قرآن میں نوازا ہے. تو یہاں پر لفظ طٰ ہے اور اس کے بعد ارشاد ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ما مانے نہیں، ما نافیہ ہے یہ. انزلنا ہم نے نازل کیا، ما انزلنا ہم نے نہیں نازل کیا، علیک آپ پر قرآن نہیں نازل کیا ہم نے، لتشقى اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتے رہتا تو آپ لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہدایت کی باتیں. تو یہ مکی سورہ ہے اور شروع دنوں کا سورہ ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا سورہ ہے جب جو نازل ہوا ہے. اس کے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی اسی کے تحت ہے کہ شروع کی چند آیتیں پڑھ کر آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئے. جو واقعہ قبول اسلام کا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبھی کو معلوم ہے. مختصر چند الفاظ عرض کر کے آگے بڑھوں گی. جیسا کہ آپ تلوار لے کر نکل گئے تھے کہ یہ اس قسم کے جو نا اتفاقی ہو رہی ہے اپنے شہر مکہ میں، اس کو ختم کر دیں ان کا، یہ سوچ کر نکلے تھے. مگر سیدھا کسی نے کہہ دیا کہ پہلے بہن کی خبر لو. بہن کے پاس چلے گئے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ سورہ طٰ کی تلاوت کر رہے تھے. ابتدائی آیت سورہ طٰ کی تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق جاتے اور آنکھ کو چھپا لیا انہوں نے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو بھی مارے، بہن میں بھی مارے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا کیا پڑھ، جب بہن کا خون بہتا ہوا دیکھا تو تھوڑا اس میں آ گئے، سکون میں آ کے بولے اچھا کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ. تو بہن نے کہا کہ آپ غسل کر کے آئیے. جب بتایا گیا تو سورہ طٰ کی ابتدائی آیتیں جب انہوں نے پڑھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ان کو دل پر ایسا اثر ہوا کہ جو اسلام کی دشمنی میں نکلے تھے اتنی ہی اسلام کی محبت اور وارفتگی میں وہ وہاں سے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر جا کر، جہاں پر دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر جا کر اپنے اسلام قبول کیا. اور سب سے پہلے نعرہ تکبیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر بلند کیا گیا. اسلام میں سب سے پہلا نعرہ تکبیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر ہوا ہے. اور سب لوگ اسلام کے طالب تھے. عمر اسلام کے مطلوب ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اسلام قبول نہیں کرے تھے اور بہت کفار کی سختیاں ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب
दोनों में से जो तुझको पसंद है उसको तौफीक इस्लाम दे ताकि इस्लाम को कुव्वत और गलिबा हासिल हो। तो ये दुआ जो तुझको पसंद है, तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि तुम्हारे फारूक को अल्लाह ने पसंद फरमाया और उनके जरिए इस्लाम को कुव्वत, क्योंकि उन्हें बड़े मशहूर पहलवानों में से थे मक्के के, इस्लाम को तक़वियत पहुंची। तो ये सूर्य की बड़ी एक खुसूसियत है ये कि इसके अल्फाज इतना दिल पर असर करने वाले हो गए। खैर, इसलिए हमने ये कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आपको मशक्क़त में डालें। तो मशक्क़त की वजह ये थी कि जब कुरान नाज़िल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उनके मकामात पर, उनके बैठक की जगह पर उनके बारे में जाते, जब समझा सुनाते तो वो लोग बजाय सुनने समझने के उल्टा आपसे इस कसम के टेढ़े सवालात करते, इस कसम के इतराज़ात करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता था लोगों के इस्लाम कबूल नहीं करने की वजह से। आप बड़े मशक्क़त में थे, बड़ी कोशिश में थे, दिन रात ऐसी मशक्क़त उठाते थे कि कोई लोग इस्लाम कबूल कर लें। तो अल्लाह ताला को अपने हबीब पाक से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत की कई मिसालें हैं कि अल्लाह ने ये फरमा दिया कि मैं आपको मशक्क़त में पढ़ने के लिए नहीं नाज़िल किया हूँ, बल्कि इससे तो नसीहत वही हासिल करेंगे जो रब से डरने वाले हैं। इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, सिवाय इसके तज़किरा के माने नसीहत हासिल करने के हैं। ज़िक्र के माने नसीहत के भी हैं। वैसे अरबी ज़बान इतनी वसी है कि एक लफ्ज़ के कई-कई माना होते हैं। लिमन यख्शा, उसके लिए नसीहत है जो अल्लाह का खौफ, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जो डरता है, उसी के दिल पर कुरान असर करता है। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस जब कुरान नाजिल होता था तो आपकी आदत शरीफा थी, आप अपनी ज़बान को जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा-जैसा बोलते जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा-वैसा जल्दी-जल्दी दोहराते जाते ताकि कुरान को महफूज़ कर लें। तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया जो सूरह क़ियामा की आयत है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअज्जल बिही, आप अपनी ज़बान को जल्द-जल्द हरकत न दीजिए कुरान को जमा करने के लिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, बेशक हम ही हैं कुरान को जमा करने वाले और हम ही हैं कुरान के नाज़िल करने वाले और हम ही हैं कुरान की हिफाज़त करने वाले। इस तरह आपको तसल्ली दी गई कि आप तकलीफ ना उठाएं, आप ज़बान को जल्द-जल्द हरकत ना दें। कुरान को जमा करने के लिए, कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए हम कुरान की हिफाज़त करने वाले हैं। इस तरह तसल्ली दी गई। ऐसा ही जब जब मक्के इसी सूरह के वक़्त के हालात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खड़े होकर, तकरीबन इतना खड़े होकर इबादत करते और अल्लाह से दुआ करते रहते थे। तो आप रात-रात खड़ा होते और इतने खड़े होते कि आपके पाँव मुबारक वरम कर जाते। तो अल्लाह ताला को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर मशक्क़त में पड़ना गवारा ना हुआ। वही आ गई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ मेरे हबीब, ऐ कमली के ओढ़ने वाले। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मुज़्ज़म्मिल कमली के ओढ़ने वाले को कहते हैं। तो जिससे मोहब्बत होती है, मोहब्बत का ये अंदाज़ होता है कि उनकी अदा को ज़िक्र करके उनको खिताब किया जाता है, जो जिस हालत में है वो हालत। जैसा कि हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहू, एक दफ़ा हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कुछ बात हो गई, फिर कुछ नाइत्तेफ़ाक़ी की बात हुई तो आप जाकर मस्जिद एक मकाम पर मिट्टी पे लेट गए। जब घर को तशरीफ़ ले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अली कहाँ है? तो हज़रत बीबी साहबा ने कहा कि वो मुझसे कुछ नाराज़ हो गए हैं और चले गए हैं घर से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले उनको ढूँढने के लिए और एक मकाम पर आपने देखा कि आप मिट्टी पर लेटे हुए हैं और आपके जिस्म को मिट्टी और आपको नींद लग गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उस कैफियत को बयान करते हुए, या अबा तुराब, ए मिट्टी के बाप, अबा तुराब कहते हैं मिट्टी को, तो उठ जाइए। तो इस तरह मोहब्बत का ये अंदाज होता है कि जिस हालत में वो रहते हैं उस हालत का जिक्र किया जाता है। ऐसा ही तब्दील क़िबला की जब आयत नाजिल हुई हैं जो सूरह बकरा पारा नंबर 2 की इब्तिदाई आयतों में है, वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, हमेशा नीची निगाह रखते थे। कभी-कभी वही के इंतज़ार में सर मुबारक को ऊपर उठा लिया करते थे। तो आपके मदीने शरीफ तशरीफ लाने के बाद 17 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे, क्योंकि पहले वही क़िबला था। तो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। आपके दिल की तमन्ना थी कि काबा क़िबला बनाया जाए तो अच्छा है।
مگر آپ زبان سے عرض نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی کہ زبان سے عرض کرتے. جب تک مکے میں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رہتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو, بیت المقدس بھی سامنے ہو. یہ کہ کون سی جگہ ہے کعبہ کی؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کی جو دیوار ہے, وہ دیوار کے سامنے اگر کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھے تو بیت المقدس بھی سامنے ہوتا ہے, کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا ہے. اس سمت آپ ہمیشہ وہاں ٹھہر کر, جب تک مکے میں رہے وہاں ٹھہر کر آپ نماز ادا کرتے رہتے تھے. جب مدینہ شریف کو تشریف لائے تو دونوں اپوزٹ سمت ہو گئے, ایک دم ادھر, ایک طرف مکہ ہے دوسری طرف مدینہ, دونوں اپوزٹ سمت ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو آسمان کی طرف ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا کرتے, پھر رکعت بن لیتے. وہی کے انتظار میں دل میں یہ خیال ہوتا کہ شاید کعبہ قبلہ بنا دیا جائے تو اچھا ہے. تو جب نازل ہوا ہے قرآن تبدیل قبلہ کی آیتیں, تو اس قدر شاندار الفاظ میں نازل ہوئی ہیں آیتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اللہ نے ادا فرمایا. قرآن میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء, قد نرى تحقیق کہ ہم دیکھ رہے ہیں, تقلب وجهك في السماء, تقلب مانے بار بار اپنے چہرے کو پھیرنا, فی السماء آسمان کی طرف, آپ کا بار بار آسمان کو دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی ادا کو ذکر کیا گیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, فلنولينك, پس اپنا چہرہ پھیر لیجئے, قبلة ترضاها, جدھر آپ کی مرضی ہے. دیکھو یہ نہیں کہا گیا کہ کعبے کی طرف منہ پھیر لیجئے, اے میرے حبیب جدھر آپ کی مرضی ہے ادھر آپ منہ پھیر لیجئے, وہی آپ کے لیے قبلہ ہے, جدھر آپ منہ کر, جدھر آپ کی مرضی ہے. اے حبیب پاک, اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا. یہ نہیں کہا کہ کعبے کو قبلہ بنا لیجئے. آگے کی اسی سلسلے میں, اسی رکوع میں آگے کی آیت میں کعبے کا ذکر ہے, کعبے کی طرف منہ کرنے کا ذکر ہے, مگر ابتدائی آیات جو وحی کی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ذکر کیا گیا. جیسا کہ ایک شعر ہے, بنا کعبہ قبلہ تو حکم خدا سے, سبب حکم کا ہے ادائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ آپ کے مشابہت کا ذکر کیا ہے. چہرے انور کی قسم کھائیے, سورہ والضحیٰ میں. یہ تو بہت تفصیلات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک سے بے حد بے انتہا محبت تھی. یہ ایک مستقل ایک عنوان سے الگ اس کو عرض کیا جائے گا, ان سے کیا جا سکتا ہے. خیر یہاں پر وہی انداز ہے, ہم آپ کو مشقت میں پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیے, آپ اتنا مشقت میں مت. ہاں, تو سورہ مزمل کا یہ تھا کہ یا ایھا المزمل, اے کملی کے اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, قم کھڑا ہوئیے رات میں, پڑھیے نماز مگر الا قلیلا, مگر تھوڑی دیر کھڑا رہیے, تھوڑی دیر آرام بھی کریے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشقت میں پڑھنا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا. ایسی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں ہیں. تو خیر یہاں پر وہی انداز ہے, انما انزلنا الیک القرآن لتشقی, ہم اس لیے نازل نہیں کیے قرآن کو کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں. آپ اتنی مشقت مت اٹھائیے, اتنا دکھ مت اٹھائیے کہ لوگ اسلام نہیں بھی قبول کر رہے ہیں. اس کے بعد ارشاد الا تذکرۃ لمن یخشی, اس سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اسی پر قرآن کی آیتیں, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اثر کرتی ہیں. جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اثر کر گئی یہ آیات مبارکہ, اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. یہ ارشاد ہے, تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, تنزیلا یہ نازل کیا گیا ہے. تنزیل کہتے ہیں ایسے نازل ہونے کو جو تھوڑا 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 کر کے نازل کیا جائے, اس کو تنزیل کہا جاتا ہے, یا دوسرے حالات میں نزول کہا جاتا ہے. خیر, تنزیلم جو نازل کیا گیا ہے, ممن اس شخص کی طرف, اس کی طرف سے, من خلق الارض والسماوات, جو خالق ہے زمین و آسمانوں کا, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. والعلا, سماوات العلا, بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے.
اور وہ الرحمن آواز نہیں آ رہی باجی؟ میوٹ ہو گیا وہاں آپا کے پاس. فون کر کے بول کوئی زینت یا میمونہ فون کر کے بولیے آپا کے پاس. جی باجی کر رہی ہوں. بٹ جا رہی. کوئی بات الرحمن علی العرش استوى. یہاں سے بولنا ہے اور پہلے جی ہاں جی ہاں باجی. الرحمن علی العرش استوى. وہ رحمان ہے جو بے حد مہربان ہے، جس کی مہربانیوں کو ہم سمجھ سکتے نہ سمجھا سکتے ہیں. علی العرش استوى وہ اپنی ساری، جیسا کہ زمین و آسمانوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد وہ اپنے عرش پر متمکن ہو گیا. یعنی اس کا مطلب اس کی شان کے لائق، اس کی شان نشان ما یشاء، جیسا بھی وہ جاتا ہے اس طریقے سے وہ اس کے الفاظ ہیں. یہاں پر استوا کے معنی ہے وہ اپنی شان کے موافق، اپنی شان نشان جیسا وہ چاہتا ہے. تو ایسا یہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی زمین و آسمان کا بلکہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے، اور نہ صرف خالق ہے بلکہ اس کو چلانے والا ہے، اس پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ حکم اپنا صادر کرتا ہے. آگے ارشاد ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری. لہو اسی کے ملک میں ہے، اسی کی ملک ہے، وہی مالک ہے سب کا. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. یعنی زمین، پچھلی آیت میں کیا تھا؟ زمین و آسمان کا. یہاں پر کیا ہے؟ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی، یعنی ساری کائنات. وما تحت الثری، اور زمین کے نیچے بھی، پانی تک بھی، پانی سے بھی نیچے جہاں پر گیلی مٹی ہوتا ہے. تو ثری کے معنی ہے گیلی مٹی، کیا آتے ہیں؟ سا سے ثری. تو وہ سب اسی کے تحت ہے، اسی کی قدرت میں ہے. وہ سب چیزوں کا خالق ہی نہیں بلکہ حاکم بھی ہے، مالک بھی ہے. اسی کے سب حکم کے فرما رواں ہے سب. وہی پروردگار عالم جو بڑی قدرت والا ہے. آگے ارشاد ہے فَإِنَّا تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وَإِن تَجْهَرْ، اور بلند آواز سے بات، بالقول بات، تجہر جہر کہتے ہیں بڑی آواز سے بات کرنے کو. اور جو بڑی آواز سے بات کرے، جو نے اگر کوئی بڑی آواز سے بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. یہاں پر ایسا تفاسیر میں لکھا ہے اگر آپ آواز سے بات کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد ارشاد ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، یعنی پروردگار عالم، یعلم جانتا ہے، سر و اخفا، سر مانے چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اخفا چھپی ہوئی بات نہیں بلکہ جو بات ابھی منہ سے بھی نہیں نکلی، ابھی دل میں خیال آیا ہے کسی انسان کے کسی بات کا، تو اخفا کہتے ہیں ایسا چھپا ہوا خیال جو دل کے اندر کونے میں ہو، ابھی زبان پر بھی نہیں آیا ہو کسی کے، اس کو کہا جاتا ہے اخفا. ایسا راز کا راز اندر، وہ اخفا ہے. سر مانے راز. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کے، اگر وہ ظاہر زور آواز سے بولے یا
آہستہ بولے یا دل کا خیال، اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کو بھی خوب جانتا ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ لکھی ہے تفسیر بیضاوی میں کہ آواز سے بولنا ذکر اور دعا میں بہتر ہے تاکہ دل پر اثر کرے، اور آواز کو آہستہ کرنا ہے اللہ کی طرف توجہ خاص ہونے کے لیے، اور ذکر اور دعا کو راسخ کرنے کے لیے جو چیز تھوڑی آواز سے ہوتی ہے اس میں غیر کی طرف خیال نہیں جاتا، صرف اللہ کی طرف ہی خیال رہتا ہے. تو بنسبت دعا یہ بات اس لیے ہے کہ دعا میں اور ذکر میں آواز سے کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ غیر کی طرف کسی غیر کا خیال بھی نہ آئے سوائے اللہ کے. تو زور کا مطلب آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکار کے پڑھے، بلکہ اتنی آواز جو ہم سن سکے، اتنی آواز کے بارے میں لکھا ہے. اس کے بارے میں ہے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى. اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، اللہ لا الہ الا ہوا. یہ آیت بھی اس میں اعظم ہے. اللہ ہے اور وہ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا ہوا سوائے اس کے. لہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. تو جیسا کہ لکھا ہے کہ لہ الاسماء الحسنى کے بارے میں اور ایک آیت شریفہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، وَادْعُوهُ بِهَا، اس کو ان ناموں سے پکارو. تو کوئی دعا کرنا ہے تو اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا ہے. تو اس کے بارے میں یہ بھی ایک بات ہے کہ جیسا کوئی کسی اہم مقصد کے لیے، کوئی اہم دعا کے لیے، کوئی اہم اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو اس کے لیے اس آیت شریفہ کے تحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے ناموں کو ایک ساتھ پکارے، 99 نام، اور 99 ناموں کو یا کے ساتھ پکاریے، جیسا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس طریقے سے یا لگا کر 99 ناموں کو پھر میوٹ ہو گیا ہے. آواز آ رہی میری؟ ہاں اب آ رہی آپ، جب سے نہیں آ رہی تھی. آواز آ رہی؟ ہاں اب آ رہی، اب آ رہی. ہاں، تو بطور وظیفے کے کسی اہم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو حرف یا لگا کر پڑھیے. پورے 99 نام کو یا کے ساتھ پڑھیے. اس کے بعد میں جب پورے نام پڑھ چکے تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر، ظاہر دعا میں تو توجہ ہی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز اس لیے کہا گیا دعا کو کہ دوسری عبادات میں آپ لوگ بھی غور کرتے ہوں گے کہ بڑی کوشش کے باوجود بھی تھوڑے خیالات ادھر ادھر کے آتے رہتے ہیں. میرے کو تو آتے، آپ لوگوں کو شاید نہیں آتے ہوں گے. مگر دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ دعا میں سوائے اللہ کے کسی کا خیال ہی نہیں آتا. صرف بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اس کو قادر مطلق ہے ہی، قادر مطلق تصور کر کے اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہے. تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ پوری توجہ سے اپنے رب کو رب مان کر متوجہ ہو جانا، یہ اصل عبادت کی جان ہے. عبادت کی اصل جان یہ ہے کہ سب سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اس کو قادر مطلق تصور کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو رہنا ہی عبادت کی جان ہے اصل. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ فرمایا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگنا ہے. تو یہاں پر بھی ایک آیت شریفہ اسی طرح ہے، ارشاد ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى، وہی معبود برحق، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور اس کے لیے بہترین اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں.
आगे इरशाद है वल अता का हदीस मूसा, तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। इरशाद होता है क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की बात पहुंची है? फिर उसके बाद इरशाद है, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम का लिखा है कि इज़ रा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसूनी इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतिकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजीदु अला नारी हुदा। लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे दराज तक मदियन में रहे, शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते रहे। वो वाक़ा तो मालूम होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम पानी भरने के लिए मकाम पर गए थे, वहां पर उनके साहबजादियां भी आई थी। ये तफसीलात अब अर्ज नहीं करूंगी मैं, बस ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम अरसे दराज तक मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते रहे। आपने हस्बे वादा अपनी एक साहबजादी से उनका निकाह कर दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद आप अपने वतन मिस्र आ रहे थे, और जब मिस्र आ रहे थे तो रास्ते में जंगल बियाबान है, जाड़ों का मौसम है, अंधेरी रात है, और ये मुख्तसर सा काफिला रवां है। सर्दी महसूस होने लगी, दूर से देखा कि आग चमक रही है। अपने साथी यानी अपनी अहलिया को कहा कि तुम यहीं ठहरो, सामने आग नजर आ रही है, मैं जाता हूँ। नस्तु कि आप मुतवज्जे हुए उसकी आग, ऐसी चीज के देखने को के दिल में ख्याल आना। आनस्तु के माने हैं कि जिसे दिल में तमानियत और सुकून पैदा हो। तो नारन, आनस्तु नारन, मैं देखता हूँ यहाँ से एक आग, लअलियुन, शायद के वो आती कुम, मैं लेके आए लाऊं उसको तुम्हारे पास, खबसिन और अजीद, खबस कहते हैं छोटे से चूरे को आग के, और अजीदू या पालूं, वहां उस मकाम पर जाने के बाद अजीदू शायद मैं पालूं, अलन्नार, आग के पास, हुदन, कोई हिदायत देने यानी कोई रास्ता बताने वाले। आग नजर आ रही है, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर आग लाता हूं, ताकि उससे हम आग से सर्दी को दूर करने के लिए कुछ आग को हाथ पांव सेक लेंगे, कुछ आग से तापेंगे, अलाव जलाएंगे, और या कम से कम वहां पर कोई आदमी ऐसा मिल जाए, मुझे मिल जाए, जो हमको रास्ता बताने वाला, हिदायत का रास्ता यानी मिस्र जाने का रास्ता भी बताने वाला भी कोई हमको शायद वहां पर मिल जाएगा। इस वक्त के बारे में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बीबी साहिबा हामिला भी थी और उनको बहुत सर्दी लग रही थी। खैर, उसके बाद लिखा है फलमा आता हानू दिया या मूसा, बस जब फलम्मा, पस जब आता आप पहुंचे वहां पर, नू दिया, आपको आवाज आई, निदा की गई आपकी तरफ, या मूसा, ऐ मूसा। उसके बाद इरशाद है इन्नी अना रब्बुका फक़लाना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, इन्नी बेशक मैं, अना, इन्नी बेशक मैं, अना मैं, ताकीदी अल्फाज है ये, रब का, आपका रब हूँ, फक़लाना अलैका, पस उतार दीजिए अपने जूते यहाँ पर, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, बेशक ये वादी मुक़द्दस है, तुवा है, ये वादी तुवा है जो तूर के पहाड़ में तुवा है, और ये वादी मुक़द्दस है। तो इससे एक मसला ये मालूम हुआ कि मुक़द्दस मकामात पर जब जाएं तो अपने जूते उतार लिया करें। ये अदब है, ये एहतराम है उस मकाम का जिस मकाम पर हम जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमको अदब भी सिखाता है। पूरे कुरान को अल्लाह हिदायत की नजर से हमको पढ़ना नसीब फरमाए, हमको हिदायत हासिल करने वाला बनाए। कदम कदम पर हमको हिदायत, अदब भी सिखाया जाता है। क्या क्या नहीं सिखाया जाता है, एक बड़ा खजाना है। अना रब्बुका फक़लाना अलैका, मैं परवरदिगार हूँ, तुम्हारा रब हूँ, बस जूते यहाँ पर उतार दीजिए, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा। इसके बारे में एक रिवायत भी है, मगर उसकी सनद नहीं मिल सकी, मगर मैं दिल चाह रहा तो मैं अर्ज कर देना चाहती हूँ। वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए मिराज शरीफ में, तो जिस वक्त आप अर्श पर रफ पर सवार होने लगे,
تو لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ آپ جوتے اتارنے لگے تو آواز آئی جوتے مت اتاریے، آپ نالین پہن کر تشریف لائیے۔ یہاں حکم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ وادی مقدس طوا ہے، یہاں پر جوتے اتار دیجیے۔ اور اس آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک تو ادب و احترام کا تقاضا تھا، دوسرا اس وادی کی خاک پاک ان کے تلووں کو لگ جائے جو ان کے لیے بابرکت ہو جائے۔ آگے ارشاد ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وَأَنَا میں اخترتُكَ مانے آپ کو پسند کر لیا ہوں، چن لیا ہوں آپ کو، فَاسْتَمِعْ پس آپ سماعت فرمائیے پوری توجہ کے ساتھ، لما یوحا جو کچھ کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے ساکت ہو گئے گویا کہ ہمتن گوش، یعنی آپ کا پورا جسم کا رواں رواں گویا کہ کان بن گیا تھا۔ اس طرح آپ نے پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحی کو سماعت فرمایا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس آپ کو ہم نے چن لیا ہے اور آپ سماعت فرمائیے پوری توجہ کے ساتھ جو کچھ کے آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ للذکری۔ اننی بے شک میں انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا انا سوائے میرے، الا مانے سوائے، انا میرے، فاعبدونی بس میری عبادت کریے، میری فرما برداری کریے۔ تو دل تو چاہتا ہے کہ آیت شریفہ پڑھتے ہی سجدے میں گر جانا، سجدہ یہ آیت سجدہ نہیں ہے، مگر دل چاہتا ہے جب بھی یہ آیت پڑھے کہ فوری سجدہ کر لے۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبدنی پس میری عبادت کریے۔ میری عبادت کے اصل معنی ہے فرما برداری کے۔ واقعی میں صلاۃ للذکری، اور نماز کو قائم کریے للذکری میری یاد کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر ایک بات ہم سب کے لیے بڑی قابل غور ہے، نماز کے قائم کرنے کا مقصد ایک تو الفاظ یہ ہیں جیسا آپ سب کو معلوم ہے، پورے قرآن میں تقریباً 700 جگہ نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز کے پڑھنے کا ذکر ہے، مگر ایک جگہ بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ نماز پڑھیے۔ ہر جگہ یہ الفاظ ہیں کہ نماز کو قائم کریے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، ایک وقت بھی نماز قضا کرنے کا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کی یاد کے ساتھ ایسی نماز پڑھنا ہے جو غفلت میں نہ ہو بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہو۔ تو اللہ اصل نماز کا مقصد اپنے رب کو یاد کرنا ہے، یاد کے معنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ تفسیر میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے اس آیت کے تحت میں کہ اگر نماز کو اتفاقاً نیند لگ گئی یا کسی اتفاقی وجہ سے کبھی کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ حکم، یہ فتویٰ ہے، اس آیت کے تحت ایک فتویٰ لکھا ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے، خیر بھولنے کا تو سوال نہیں ہوتا، مگر اتفاقاً کبھی نیند لگ جائے کسی وجہ سے، بہرحال اگر یہ فتویٰ ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے کسی کی کسی وجہ سے کبھی، تو ان کو چاہیے کہ فوراً ہی وہ عذر ختم ہوتی سب سے پہلا کام نماز کو قضا ادا کرنا ہے۔ نماز یاد آتے ہی یا نیند سے بیدار ہوتے ہی یا کسی کام سے ختم ہو جو جس کی وجہ سے نماز قضا ہو چکی ہے، وہ تو فوراً ہی نماز کو قضا ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ نیند ہوشیار نہیں اور نماز قضا ہو گئی یا نہیں اٹھ سکے، تو ان کے لیے عرض کرنا یہ ہے کہ جب اٹھتے ہیں وہ نماز کا وقت گزر جانے کے بعد، اگر نیند ہوشیار ہوئی اتفاقاً،
تو پھر اسی وقت فوراً اب تو چلو قضا ہو گئی، نماز کا وقت تو چلے گیا، لہٰذا ظہر میں پڑھ لیں گے قضا، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر ایسا اتفاق ہو گیا تو فوراً ہی آنکھ کھلتے ہی پہلے وضو کر کے پہلے فجر کی قضا ادا کرنا ہے، اس کے بعد میں دوسرا آپ کو کھانا کھانا سب بعد میں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب تو قضا ہو چکی ہے لہٰذا بعد میں ادا کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، کوئی فجر ہو یا کوئی نماز بھی ہو، اگر اتفاقاً کسی کی قضا ہو جائے تو فوراً ہی نماز کو ادا کرنے کا فتویٰ ہے۔ آگے ارشاد ہے ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی، ان بے شک ساعہ کہتے ہیں قیامت، ان الساعة بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے، اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی، اکاد مانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو اخفیہا، اس کو پوشیدہ رکھے، یعنی قیامت کے وقت کو اللہ تعالیٰ بتا نہیں چاہتا لوگوں کو کہ کب ہے وہ قیامت، وہ نہیں بتانا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو قیامت کو چھپانا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتجزا، تاکہ جزا دی جائے، بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر انسان کو، بما تسعی جو وہ کوشش کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے کام، دنیا میں جو انسان جو کام کرتا ہے اس کے لیے اس کا بدلہ دینا ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، اور اس دن ضرور اچھے کا اچھا بدلہ، برے کا برا بدلہ ضرور ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت اس لیے قائم کی ہے، قیامت اس لیے آنے والی ہے کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ آگے ارشاد ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، فَلَا يَصُدَّنَّكَ پس تجھے نہ روکے، صدّا یصدّ کے معنی روکنے کے ہیں، فَلَا يَصُدَّنَّكَ پس ہرگز نہ روکے تجھ کو، نہ روکے تم کو، عنہا اس بات سے، من لا یؤمن بها وہ شخص جو ایمان نہیں لاتا، بها اس پر، واتبع ہواہ اور جو اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کی، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، وہ شخص جو اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے، جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردا پس تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، یہ ہم سب کو خطاب ہے۔ پس ہرگز نہ روکے اس کو اس بات کو ماننے سے کہ وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا ہے اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، اگر ایسا کریں گے تو پھر جو ایسا کرنے والے ہیں وہ بھی ہلاکت میں ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما اور کیا ہے، ما استفہامیہ ہے، تلک بیمینک یا موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، یمین کہتے ہیں سیدھا ہاتھ، شمال کہتے ہیں بایاں ہاتھ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ الفاظ اس لیے کہے گئے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو راست مخاطبت کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کا رب ہوں، تو آپ پر اتنی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ آپ کو اس آپ کی ہیبت کو دور کرنے کے لیے، آپ کو مانوس کرنے کے لیے، تاکہ آپ اللہ کے کلام کو اچھی طرح سے سماعت کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بات کی طرف متوجہ کر دیا جس سے آپ مانوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، قال هي عصاي اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہیا یہ، عصایا یہ میری لکڑی ہے، عصا کے لکڑی، یہ میری لکڑی ہے، اتوکأ علیہا میں اس کو ٹیک کر چلتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي أَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي أَحُشُّ میں جھڑاتا ہوں اس سے اپنے بکریوں کے لیے، پتے جھڑاتا ہوں، جھاڑوں سے پتے جھڑاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى اور اس سے میں اور بھی کچھ کام لیتا ہوں۔
تو اس سے موسیٰ اس قسم کی بات سے موسیٰ علیہ السلام کی تمام ہیبت جاتی رہی اور انہوں نے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام سماعت فرمائے۔ تو یہاں پر ایک بات عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ علماء امتی کا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ تو جس وقت آپ معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے یہ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کا پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ کی امت کے علماء کا اتنا درجہ ہے، یہ شاید یہ انداز تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی، امام محمد غزالی، ایک امام احمد غزالی ہے، ایک امام محمد غزالی ہے، تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو طلب فرمایا۔ ابھی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی بعد میں پیدا ہوئے، خود بات طلب فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے بغرض امتحان امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے پوچھے کہ مسمک، یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا محمد ابن محمد ابن محمد۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا کیونکہ آپ بڑے عالم ہیں، جب عالموں کے لیے آپ کو پیش کیا گیا امتحان کے لیے تو آپ تو جتنے کا اتنا جواب دینا چاہیے تھا نا، محمد ابن محمد ابن محمد اس طرح کہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا یہ میری لکڑی ہے، اس کو میں خالہ ہی آسا یا توقع علیہا و حشلا بحالا غنمی ولیہ فی ہماری بکرا۔ تو اللہ تعالیٰ تو صرف ہاتھ میں کیا ہے پوچھے تھے، آپ اتنا کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر ایسا تھوڑا ہاتھ سے مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے اور کہا کہ پیغمبر ہے، ادب ادب۔ تو یہ انہوں میں خالی آپ کا نام پوچھا تھا تو آپ اتنا بولے، اس طرح کا اعتراض تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور پیغمبر کا ہے ادب ہے اس طرح۔ تو اس کے بارے میں ایک بات ہے کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کے کندھے پر آپ کے ہاتھ کا نشان۔ آگے ارشاد ہے خالہ القیہا یا موسیٰ، حکم ہوا خالہ، کہا پروردگار عالم نے القیہا، اس کو ڈال دیجئے، یا موسیٰ یعنی لکڑی کو ڈال دیجئے، زمین پر ڈال دیجئے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ، پس وہ ہو گیا، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حیہ کہتے ہیں اژدہے کو، بڑے سانپ بن گیا، تسعیٰ جو دوڑ رہا تھا ادھر ادھر اس طرح کا۔ تو پھر آواز آئی پروردگار عالم کی موسیٰ علیہ السلام کو، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، قَالَ کہا رب پروردگار عالم نے، خُذْهَا پکڑ لیجئے اس کو، ولا تخف اور ڈر نہ کرے، مت ڈریے آپ اس سے، پکڑ لیجئے اس کو۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ان قریب ہم اس کو کر دیں گے، نُعِيدُهَا ہم لوٹا دیں گے اس کو، سیرت الأولى پہلی حالت پر، جس حالت پر وہ تھا نا پہلے ویسا ہی سیرت الأولى پہلی حالت پر اس کو ہم لوٹا دیں گے، یعنی پہلے وہ لکڑی تھی نا، پھر لکڑی بنی۔ تو ایسا ہی ہوا، خالہ خذها ولا تخف وسعيدها سیرتها الأولى، بس آپ مت ڈریے، اس کو پکڑ لیجئے اور وہ پہلی حالت پر آ جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
उस अजदह के मुंह में हाथ डालें, हाथ जैसा आपका हाथ टच हुआ कि वो लकड़ी जैसे साबिक लकड़ी थी वैसी लकड़ी की लकड़ी बन गया हुआ अजदहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को वैसे और मोजज़ात का भी जिक्र है, मगर यहाँ पर दो बड़े मोजज़ात का जिक्र है जो मूसा अलैहिस्सलाम को खास तौर पर दिए गए थे। एक तो आपकी लकड़ी असा बन जाती थी, जिसका बड़ा तफसीली जिक्र आइंदे आने वाले रुकू में है। और दूसरा मोजज़ा जो आपको दिया गया था वो ये था कि इरशाद है वज़मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैज़ा। वज़मुम जम करना बोलते हैं, जम में सुना बोलते हैं ना, जम करिए, मिला लीजिए, यदका अपने हाथ, इला जनाहिका अपने पहलू से मिला लीजिए, तखरुज फिर निकालिए, बैज़ा वो ऐसा सफेद और चमकदार हो जाएगा, मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, फिर इसने किसी किस्म बीमारी की वजह से वैसा सफेद नहीं बल्कि बगैर किसी बीमारी के ऐसा चमकदार सफेद, बैज़ा कहते सफेद, इसलिए अय्याम बैस के रोजे भी कहा जाता है। खैर, आयतन उखरा ये दूसरी निशानी होगी। आयत कहते हैं निशानी को, मोजेजे को, आयत के माने मोजेजे के भी हैं, आयत के भी कई माने हैं। आयतन उखरा ये दूसरा मोजेजा है आपका। तो ये दो मोजेजे आपको दिए गए। उसके बाद इरशाद है ले नूरियका मिन आयातिनल कुबरा, हम ये आपको दो बड़े मोजज़े अता किए हैं, ले नूरियका ताकि आप दिखाएं इसको, मिन आयातिनल कुबरा ये हमारी अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी बड़ी निशानियों में से है। जाहिर है अल्लाह के पैगंबरों के मोजज़े अल्लाह ताला की निशानी ही है। उसके बाद इरशाद है इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तगा, बस जाइए फिरौन की तरफ, बेशक वो बड़ा सरकश हो गया है। अल्लाहुम्मा सदक़ल अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतिना फी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा रहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु व आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु लना फी हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।